اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان شکیات کو پڑھا اور حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کی کہ جن شکوک کی اصلاح ہو سکتی ہے اور جن شکوک میں یعنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں نماز صحیح ہے، ان کو ہم نے گزشتہ درس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا درس یہ یادآوری کے بارے میں، یاد اسے بھی سمجھیں اور بعض چیزوں کو اس میں بیان کی جائیں گی کہ جو نماز ہی سے متعلق ہیں، اور یہ چیز بھی عام طور سے کسی بھی انسان کو پیش آ سکتی ہے اور آ جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں کہ جو روزمرہ کے ہیں، جو مبتلا بے ہیں، جس کی عام طور سے نماز گزار کو، نمازی کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام ہی مسائل کو ہمیں بہت ہی غور اور دقت سے سمجھنا اور پڑھنا چاہیے اور ان کو پھر اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ اگر یہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں اور جو اس کا حل ہے اس کو اسی طریقے سے حل کر سکیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1، ہر اونچے در نماز خواندے یا بجا وردے میں شواد جزی از نماز است۔ وہ چیزیں کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یا نماز میں جن کو انجام دیا جاتا ہے وہ سب نماز کا جز ہیں، چاہے پڑھا جاتا ہو، پڑھے جانے والی چیز ہو یا انجام دینے والی چیز ہو۔ پڑھے جانے والی چیز ہے، مثلا ذکر ہو رہا ہے صحیح، یا قرات ہے تو پڑھے جانے والی چیزیں ہیں، یا انجام دینے والی ہوں جیسے ساتھ ساتھ رکوع ہے یا قیام ہے یا سجدے ہیں یا تشہد میں بیٹھنا ہے اور دیگر چیزیں۔ تو کچھ چیزیں نماز میں ایسی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انجام دی جاتی ہیں، لہذا وہ سب کے سب نماز کا جز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر نماز گزار شک کند کہ جزئی از نماز را خواندے است یا نہیں، نماز گزار شک کرے کہ جزئی از نماز را خواندے است یا نہ، کہ اس نے نماز کے کسی ایک جز کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ نماز گزار شک کرے کہ اس نے نماز کے کسی جز کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ مثلا شک دارد سجدے دوم را بجاورده است یا نہیں، مثلا یہ شک کرے کہ اس نے دوسرے سجدے کو انجام دیا ہے یا نہیں، اور دوسرا سجدہ بجا لایا ہے یا نہیں بجا لایا۔ چنانچہ وارد جزء بعدی نشده است، اور وہ اب اس کے بعد والے جز میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مثلا دوسرے سجدے کے بارے میں وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے دوسرا سجدہ انجام دیا نہیں دیا، لیکن ابھی وہ تشہد میں داخل نہیں ہوا، ابھی اس نے تشہد شروع نہیں کیا۔ انسان نماز گزار کو یہ شک ہو کہ اس نے سجدہ دوم یعنی دوسرے سجدے کو انجام دیا یا نہیں دیا، وہ دوسرا سجدہ بجا لایا یا نہیں بجا لایا، اور اب حالت کہاں ہے، وہ ابھی تشہد میں داخل نہیں ہوا یا قیام کے لیے کھڑا نہیں ہوا، یعنی قیام نہیں کیا اس نے، ابھی کھڑا نہیں ہوا وہ، تو اب کیا کرے؟ ایسا ہو جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے ایسا،
کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے یہ مثلا یہ شک، یہ مشکل کہ اسے یہ شک ہو کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا یا نہیں کیا، لیکن ابھی نہ تشہد میں داخل ہوا ہے اور اگر پہلے رکعت تھی تو کھڑا بھی نہیں ہوا ہے ابھی، تو کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ وارد جز بعدی نہ شدہ است، وہ بعد والے جز میں وارد بھی ابھی یعنی داخل نہیں ہوا ہے، باید ان جزرا بجاور، چاہیے کہ اس جز کو بجا لائے، انجام دے دے، کیونکہ ابھی وہی ہے نا، ابھی بہر سے تجاوز نہیں کیا۔ ولی اگر وارد جز بعدی شدہ است، لیکن اگر بعد والے جز میں داخل ہو گیا، اگر بعد والے جز میں داخل ہو گیا بس شک کے خود اعتنا نمی کناد، تو اب اسے کیا چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ واضح ہوا؟ یعنی دوسری رکعت ہے، فرض کر لیں دوسری رکعت ہے، اب یہ سجدے کے بارے میں شک کر رہا ہے، دوسرے سجدے کے بارے میں کہ میں نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا دوسرا، لیکن ہے کہاں اس وقت؟ یہ ابھی صرف بیٹھا ہے، جی تشہد شروع نہیں کیا، ابھی صرف بیٹھا ہے، اسے شک ہے کہ دوسرا سجدہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو کیا چاہیے کہ سجدہ کر لے۔ لیکن اگر تشہد شروع کر دیا اور تشہد میں داخل ہو گیا تو اب اسے کیا چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ بہت یعنی ہماری شریعت مقدسہ بہت آسان ہے اور سہل ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ بنابراین اگر مثلا در حال کے نشستے است اور تشہد را شروع نہ کر دے، اس بنا پر مثلا اگر وہ اس حال میں کہ بیٹھا ہوا ہے اور تشہد کو شروع ابھی نہیں کیا ہے، شک کرے، یک سجدے بجاور دے است یا دو سجدے، اسے شک ہو جائے کہ اس نے ایک سجدے کو انجام دیا ہے یا دو سجدوں کو انجام دیا ہے، باید یک سجدہ دیگر بجاور، یعنی ابھی تشہد شروع نہیں کیا ہے اس نے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بیٹھا ہے صرف ابھی، لیکن اسے یہ شک ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں، تو اگر تشہد میں داخل نہیں ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے کو بجا لائے۔ اما اگر در بین تشہد و یا پس از استادن شک کند، لیکن اگر تشہد پڑھتے ہوئے یا اگر پہلی رکعت تھی تو مثلا کھڑا ہونے کے بعد شک کرے، لازم نیست، لازم نہیں ہے سجدائی بجا آورا کہ وہ سجدے کو بجا لائے، تب اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ سجدے کو بجا لائے۔ وہ نماز را ادامے میں جائے، اور اسے چاہیے کہ نماز کو ادامہ دے یعنی پڑھتا رہے، وہ صحیح اور اس کی نماز بھی صحیح ہے، یعنی کوئی مشکل نماز میں نہیں ہے۔ واضح ہوا؟ کہنا ہے کہ نمبر 3، چنانچہ پس از بجاوردن جزئی از اجزائے نماز، مثلا خواندن حمد یا یک کلمے از اون شک کند کہ صحیح بجاورد است یا نہ، اجزائے نماز میں سے کسی جز کو بجا لانے کے بعد شک کرے کوئی انسان، مثلا یہ شک کرے کہ اس نے حمد یا کسی ایک کلمے کو حمد کے صحیح طریقے سے انجام دیا ہے، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، کیا شک کرے کہ اس نے الحمد یا الحمد کے کسی کلمے کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ کب کرے؟ پس از بجاوردن جزئی از اجزائے نماز، مثلا کہہ رہے ہیں کہ بشک کے خود توجہ نمی کند، اپنے شک کی طرف وہ توجہ نہ کرے، وہ لازم نیست دوبارہ بجاورد، اور اس پر لازم نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ بجا لائے۔ مثلا انسان یہ شک کرے، نمازی یہ شک کرے کہ الحمد پڑھ رہا ہے، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ شک کرے میں نے الحمد للہ رب العالمین صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ شک کر رہا، کب کر رہا؟ جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے، تو اب یہ شک کر رہا ہے میں نے یہ پہلی آیت صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا کرے؟ کیا توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دوبارہ بجا لانا
ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ وہ نماز را ادامے میں دے ہے اور اپنی نماز کو ادامہ دے، یعنی پڑھتا رہے جاری رکھ کے، وہ صحیح ہے اور اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی پہلے کیا تھا؟ شک کہاں تھا؟ پہلے کسی جز کو انجام دینے کے بارے میں تھا، مثلا سجدے کے بارے میں شک ہوا کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا 1 سجدہ کیا ہے، تو اب اسے کیا چاہیے کہ اگر وہی حالت اسی حالت میں ہے تو سجدہ کر لے، لیکن اگر وہ دوسری جز میں داخل ہو گیا، مثلا تشہد پڑھنے لگا یا کھڑا ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہاں کیا ہے کہ اسے مثلا سورہ کے کلمے کے بارے میں شک ہو گیا کہ میں نے یہ کلمہ، یہ آیات، یہ جملہ میں یہ آیت صحیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ کب ہوا؟ جب پڑھ چکا، دوسری آیتیں پڑھ رہا ہے، تب شک ہو رہا ہے، تب کیا کرے؟ پہلے شک کی پرواہ نہ کرے اور اپنی نماز کو یعنی جو ہے وہ انجام دیتا رہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 4، شک در رکعت یعنی در بین نماز در تعداد رکعتهای خوانده شده شک کند۔ شک کہاں ہو؟ رکعت میں شک ہو۔ کیا شک ہو رکعت میں؟ یعنی در بین نماز در تعداد رکعتهای خوانده شده شک کند۔ مثلا در بین نماز، نماز میں تعداد رکعت میں شک ہو، رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جو اس نے پڑھی ہیں کہ کتنی پڑھی ہیں، اس میں شک کر رہا ہے۔ مثلا ہنگام خواندن تسبیحات نہ داند، مثلا تسبیحات اربع پڑھتے ہوئے کہ اکنون رکعت 4 میں خواند یا سب ہو، اسے یعنی یہ نہیں پتا ہے کہ یا مثلا یہ شک کر رہا ہے کہ اب یہ 3ری رکعت پڑھ رہا ہے، 4تھی رکعت پڑھ رہا ہے، کون سی پڑھ رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل آئے گا اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے، چوتھے مسئلے سے انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ وقت جو ہے تمام ہو گیا اور انشاءاللہ اس کو اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں گے، چونکہ وقت تمام ہو گیا تو انشاءاللہ کل کو چوتھے مسئلے ہی سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔